بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 مارچ پاکستان ڈے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک میسج دیکھنے کا موقع ملا اور ایک میسج تیار کیا گیا اور پاکستانیوں سے کویسچن کیا گیا کہ 23 مارچ کے متعلق وہ کیا جانتے ہیں۔ تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کلپ کے اندر ایک بھی آنسر ٹھیک نہیں تھا۔ کوئی 23 مارچ کو پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی 23 مارچ کو پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنے کی ڈیٹ ڈکلیئر کر رہا ہے، اور کوئی کچھ۔ آج ہماری قوم کو پاکستان کی تاریخ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ایز اے کنزور ایمان بیکن اسکول CEO ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں اپنے اسکول کے بچوں کو اور اپنی قوم کو پاکستان کی تاریخ سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ 23 مارچ 1940 پاکستان ریزولیوشن ڈے، قرارداد پاکستان۔ یہ وہ دن تھا جس دن ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک منزل کا تعین کیا گیا تھا، جس دن مسلمانوں کے لیے ایک سمت کا تعین کیا گیا تھا کہ ہماری جد و جہد، ہماری اسٹرگل کہاں جا کے اختتام پذیر ہوگی۔ 23 مارچ 1940 کہنے کو ایک دن تھا، ایک قرارداد تھی، لیکن اس سے پیچھے ایک لمبی مسلمانوں کی تحریک تھی۔ اور 23 مارچ 1940 والے دن سے جس منزل کا تعین ہوا تھا، اس کے بعد ایک جہد مسلسل تھا۔ پاکستان، علامہ اقبال جس کے مصور ہیں، پاکستان علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کا نام ہے، اور علامہ اقبال کو خواب پاکستان کا اور الگ وطن کا یہ خواب ملتا ہے علامہ فضل حق خیر آبادی سے، یہ خواب ملتا ہے مجدد الف ثانی سے، اور یہ خواب ملتا ہے امام احمد رضا خان فاضلے بریلوی کی سوچ سے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری پیش کی تھی۔ ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو بیدار کیا تھا اور اس حقیقت سے آشکار کروایا تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم نہیں ہے، جس کو 1930s کے اندر علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیتے ہوئے بھی واضح کہا تھا کہ پاکستان اگرچہ اس وقت نام نہیں تصور میں تھا، لیکن ایک قوم وہی ہے جس کا الگ وطن ہے، جس کی الگ حکومت ہے، جس کی الگ ریاست ہے، تاکہ وہ اسلامی احکام کو سامنے رکھ کر اپنی قوم کی تشکیل دے سکے۔ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیتے ہوئے الگ ریاست، مسلمانوں کے لیے الگ ایک حکومت، الگ مملکت قائم کرنے کا خطبہ دے کے ایک اشارہ دیا تھا، جو کہ دو قومی نظریہ تھا۔ علامہ اقبال نے بجا طور پہ ایک خطاب میں فرمایا کہ جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی، وہ اپنے مذہب اور تہذیب کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ دین و تہذیب حکومت و شوکت سے زندہ ہوتے ہیں، اسی لیے پاکستان ہی مسلم مسائل کا واحد حل ہے۔ اور یہی وہ سوچ اور یہی وہ ٹو نیشن تھیوری تھی جس کو لے کر 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اقبال پارک، جو موجودہ گریٹر اقبال پارک، یہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوتا ہے، اور اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تاریخی موقع پر خطاب کرتے ہوئے اپنے صدارتی خطبہ میں فرمایا کہ یہ مسئلہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی کا ہے، یہ فرقوں کے درمیان نہیں بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اس تاریخی موقع پر قائد اعظم صدارت کرتے ہوئے اپنے صدارتی خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ جو مسئلہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا ہے، یہ فرقوں کا نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اس کو بین الاقوامی ہی مان کر حل کرنا چاہیے۔ جب تک یہ بنیادی حقیقت سمجھ نہ آئے اور ملک الگ نہ بنے تو اس وقت تک جو دستور وضع کیا جائے گا وہ تباہی پہ منتج ہوگا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں کے لیے اور انگریزوں کے لیے بھی مضر اور تباہ کن ثابت ہوگا۔ اگر حکومت برطانیہ اس برصغیر کے باشندوں کے لیے یہ چاہتی ہے کہ ان کو امن اور خوشحالی حاصل ہو، اور اس کی یہ خواہش واقعی مخلصانہ ہے، تو اس کی صرف اور صرف ایک صورت ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے بڑی اقوام اور مسلمانوں کے لیے الگ ریاست ڈکلیئر کی جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے صدارتی خطبہ میں اس چیز پر زور دیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، اور قومیت کی ہر تاریخ کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہے، لہٰذا ان کے لیے ایک الگ وطن چاہیے، ایک الگ ملک چاہیے، ان کے لیے الگ حکومت چاہیے۔ آپ کے صدارتی خطبہ کے بعد قرارداد پیش کی گئی، اور قرارداد پیش کرنے والے شیر بنگال مولوی فضل حق تھے، اور ان کی تائید کرنے والے پھر ان کے ساتھ چودھری خلیق الزمان، مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگزیب خان سرحد سے، سر عبداللہ ہارون سندھ سے، نواب اسماعیل یو پی سے، قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان سے، آئی چندریگر بمبئی سے، اور پاکستان نام دینے والے مولانا محمد علی جوہر کی بیگم مولانا محمد علی جوہر، اور مولانا سکندر حیات، سید حسین شہید سہروردی، خواجہ ناظم الدین، سید حسن، سر محمد یامین، مولانا فرنگی محلی، ملک برکت علی، اور مولانا حامد بدایونی، یہ وہ مسلم لیڈران تھے جنہوں نے پھر تقاریر کر کے تو پاکستان کے مطالبے کی نہ صرف تائید کی بلکہ زور دیا اور اس پر فوکس کیا، اور 23 مارچ 1940 کا یہ دن پاکستان کے لیے وہ تاریخی لمحہ بن گیا کہ جس نے پاکستان کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی منزل کا تعین کر دیا، اور یہی وہ قرارداد تھی جس قرارداد کے پیش نظر اور جس قرارداد کی بدولت آج کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح پورے برصغیر کے مسلمانوں کا ایک نڈر اور جرأت مند اور ایک بہادر لیڈر، متفقہ لیڈر بن کے سامنے آئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس وقت قرارداد پاکستان کے اندر اس کا نام قرارداد تھا بس، اور لاہور تھا اس لیے قرارداد لاہور کہا گیا، لیکن گاندھی اور اس کے ہم نواؤں نے مسلمانوں کا مذاق کرتے ہوئے مذاقاً اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا، اور اخبارات میں قرارداد پاکستان، حالانکہ اس پورے اجلاس کے اندر صرف بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تقریر کے دوران صرف پاکستان کا لفظ بولا تھا، لیکن کیونکہ یہ مذاق کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مسلمانوں کا خواب پورا کبھی نہیں ہوگا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اقبال نے کہا تھا غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ 23 مارچ تک جو زنجیروں میں مسلمان جکڑا ہوا تھا، ان زنجیروں کو قائد اعظم کے فکر نے اور علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ دیگر لیڈران کی جرأت مندانہ بہادری نے اس زنجیروں کو توڑا، اور پھر قائد اعظم نے ہندوستان کے چپے چپے کا دورہ کیا، اور پھر 1946 میں علماء اہل سنت بالخصوص سید مولانا صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی کی قیادت میں آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، جس میں 500 سے زائد مشائخ نے شرکت کی، 2 لاکھ سے زائد افراد نے وہاں شرکت کی، اور 500 سے زائد لیڈرشپ نے وہاں پہ قرارداد پیش کی اور قائد اعظم کا ساتھ دینے کے لیے، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر
کسی بھی وجہ سے قائد اعظم پاکستان کے قیام کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائیں تو ہم علماء، ہم مشائخ اپنے خون کے آخری قطرے تک قیام پاکستان کے لیے سٹرگل کرتے رہیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس طاقت کو سمجھتے ہوئے پورے پاکستان کے مشائخ اور علماء کرام کے پاس جا کر، اور خواہ وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہوں، صدر فادر مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہوں، یا محدث اعظم علامہ سردار احمد صاحب فیصل آبادی ہوں، یا مفتی احمد یار خان نعیمی کفایت الکافی، یہ سارے وہ محدثین اور بزرگ اور علماء مشائخ تھے جنہوں نے قائد اعظم کی طاقت میں اضافہ کیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ یہ زنجیریں ٹوٹیں، اور 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا تحفہ عطا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قیام پاکستان کی سٹرگل کو جب تیز کیا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، تو قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزمایا جائے۔ قائد اعظم اسلامی جمہوریہ کے لیے سٹرگل کر رہے تھے، اور قائد اعظم نے علی گڑھ کے طلباء سے پاکستان کے قیام کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا، کہا پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے جب اس سرزمین پر ابھی مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اور موقع پہ فرمایا ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پنپنے کا موقع ملے۔ میرے محترم بھائیوں، قائد اعظم کا مشن، قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک ایک بچے کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بچہ بچہ یہ نعرہ لگاتا تھا، بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ آج یہ تو ہو گیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، کیا ایز اے نیشن، ایز اے قوم ہم نے اس مقصد میں کامیابی حاصل کی؟ الحمدللہ ہم پاکستان بنانے میں اور ہندوستان کی ظالمانہ سوچ سے آزاد تو ہو چکے، ان کی اس ہمارے اوپر جو ان کی حکمرانی تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن آج ان کی سوچ، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، آج ہم اسی کو پروموٹ کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اسلام کی شعار پہ بنا، اسلام کی جد و جہد پہ بنا، لہٰذا آج ہمیں پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہوگا اور پاکستان کی در و دیوار کی حفاظت کریں۔ آئیں 23 مارچ ریزولوشن ڈے، قرارداد پاکستان کے دن، آج ایک عہد کریں، پاکستان سے وفا کا عہد، پاکستان کو ترقیوں کی اگلی منازل پہ لے جانے کا عہد کریں، پاکستان سے ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کا عہد، پاکستان کو علم کی روشنی کے ساتھ اجالوں کے اگلے کارواں تک پہنچانے کا عہد۔ پاکستان زندہ باد۔